God bless you. ہم اپنے ہاتھ جو ہیں ان کندھوں سے ذرا اوپر اٹھائیں کیونکہ ہم خداوند کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اور سب مل کر کہیں اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہماری ساری بدکاریوں کو معاف کرتا ہے، تو ہماری جانوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے، تو ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو ہمارے سروں پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، تو عقاب کی مانند ہمیں اثر نوجوان کرتا ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کا شکر 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 کرتے ہیں، اور مل کر کہتے ہیں بڑے بڑے کم جو کرتا شکر کرو تسی اسے دا۔ خداوند تو نے ہمیں زندگی کی سانسیں دی، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم اس چرچ کے لیے، اس کلیسیا کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تیرے لگے ہوئے تخت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج کلام کی بارش مانگتے ہیں، خداوند آج مجھ سے بول، آج مجھ سے نبوتی کلام کر، مجھے برکت دے۔ اے باپ تو برکت دے، اے باپ تو برکت دے، اے باپ تو برکت دے۔ نازل کر اپنا کلام، مجھے اور محبت دے۔ اے باپ تو برکت دے۔ آمین۔ خدا باپ بیٹے پاک روح کے لیے سودا آمین، اس کے کلام کے لیے سودا آمین، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ہر نام سے زیادہ عزت عظمت اپنے کلام کو دیتا ہے۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پلیز تشریف رکھیں، بیٹا سیم آئے گا اور آج اس کی تلاوت ہے، سیم فرام ڈیفنس، سیم جان۔ تو بیٹے امن نے جیسے تلاوت کی وہ بھی تلاوت کریں گے۔ صداقت کی راہوں پر لے جاتا ہے، بلکہ خواہوں کی سایہ کی باتیں سے میرا دل اور نتی سے بلا سکتے ہیں۔ رہو کہ تم میرے ساتھ ہے، تیری آسوں اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ میرے دشمنوں کے روبرو میں دس رحمان چاہتے ہیں، تم نے میرے سر پر تیل ملایا ہے۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً پیاری رحمت عمر پر ساتھ ساتھ رہے گی اور ہمیشہ رحمت سے مسکونت ہوگا۔ اور ان بچوں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سارے بچے جتنے یہاں پہ آ کر آیتیں سناتے ہیں، کلام سیکھتے ہیں، ہم ان سب کے لیے خدا باپ بیٹے پاک روح کا شکر کرتے ہیں۔ آمین۔ تو ایک دفعہ پھر بچوں کو داد دیجیے تالیوں کے ساتھ، ان کے حوصلے کو بڑھائیں۔ آج باپ کا
عالمی دن ہے اور کلیسیائیں لوگ جتنا مدر ڈے مناتے ہیں فادر ڈے کم منایا جاتا ہے کہ برابر ہے سچ کم منایا جاتا ہے مدر ڈے زیادہ منایا جاتا ہے ماؤں کا حق بنتا ہے تو آج باپ کا فادر ڈے ہے عالمی طور پہ پورے ورلڈ میں آج فادر ڈے منایا جا رہا ہے تو فادر ڈے کے تعلق سے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے ضروری انفارمیشن کہ ہم بھاجی مومنہ کو 50 لاکھ دینے میں کامیاب ہوئے 50 لاکھ کراس کر گئے آمین تو ہم خدا باپ کے پاک پر شکر کرتے ہیں ہاؤس آف گاڈ کے لیے پوری کلیسیا کی یہ خداوند کے حضور منت اور دعا ہے کہ خداوند اپنے گھر کے لیے ہاؤس آف گاڈ کے لیے آسمان کھولے اور ہم سب کی اس کلیسیا کی مدد کرتا رہے تو ہم خدا باپ بیٹے پاک روح کا شکر کرتے آمین آمین پریز دی لارڈ زندہ کلیسیا ہے تو بڑی جوش والی کلیسیا ہے پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ ہاللویا جو بھی خادم آتا ہے وہ مجھے کہتا ہے آپ کی کلیسیا بڑی جوشیلی ہے کہ آج تو ذرا ڈیلی پہ گئی بتا دو میں کیا خداوند برکت دے تو میرے ساتھ فادر ڈے کے موقع پر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور پولس رسول کا افسس کے نام خط اس کا 3 باب اور اس کی 14 آیت سے خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے پولس رسول کا افسس کے نام افسیوں کے نام خط اس کا 3 باب 14 آیت سے چند آیات خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے تو غور سے خداوند کی آواز اور اس کے کلام کو ریسیو کریں قبول کریں آپ چھا جائیں گے برکت پائیں گے خداوند کا آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا کیونکہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے سدا بیدار رہتا ہے آمین اس لیے ایلیا نے بال کے پجاریوں سے کہا اور تہاڈا خدا ستا نہ ہوئے سفر چ نہ ہوئے زور دی دعا کرو اچھلو چلاؤ ستے نو جگاؤ کچھ جواب نہ ملا کیونکہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں انہوں نے کیا جواب دینا لیکن جب ایلیا نے دعا کی تو خدا نے آسمان سے آگ برسائی آمین تو اس لیے ہم گاتے ہیں میرا راکھا نہ کدی انگلاوے میرے رب نو نیندر بھی نہ کیونکہ ہمارا خدا کل آج بلکہ ابا تک یکساں خدا آمین تو خداوند کے لیے زوردار تعریف آسمانی باپ کے لیے زوردار تعریف فادر ڈے ہے تو آسمانی باپ خداوند نے ہمیں دعا سکھائی اے ہمارے باپ یہ جو جسمانی باپوں کے لیے کہوں گا نا تالیاں تو یہ ادھر ٹھیک ہے آسمانی باپ کے لیے نہیں ٹھیک وہ ہاتھ بلند ہونے چاہیے ٹھیک تو آسمانی باپ کے لیے زودہ تالیاں یہ باتیں ہم جو ہمارے جسمانی باپ ہیں خدا نے ہم سب کو اولاد دے رکھی ان جسمانی باپوں کے لیے بھی زودہ تالیاں ہم بیچ میں ضرور اپریشیٹ کرتے رہیں گے خداوند کو مبارک کرتے رہیں گے کیونکہ خداوند جلال سے معمور ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے اسی کی طرف سے اجر ہے تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں جسمانی باپوں کے آمین جو باپ جو ابا موجود ہیں ان کے لیے ہم خدا باپ بیٹے پاک روح کا شکر کرتے ہیں تو 3 باب اس کی 14 آیت سے ہم تلاوت کریں گے پلیز غور کیجئے
खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं। किसके आगे? उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिसने आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसकी रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की इस मोहब्बत को, मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल-आबाद और उसकी तमजीद होती रहे। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। तो खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमारा आसमानी बाप, जिसके हजूर हम घुटने टेक कर सजदा करते हैं, मुबारक कहते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि वही एक ही खुदा है जो आसमान का खुदा है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी पर हम ईमान रखते हैं कि वो कमवारी से पैदा हुआ। उसने सरूहे ज़मीन पर जिंदगी गुजारी, जैसे रसूलों का अकीदा है कि उसने दुख उठाए। पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में उसने दुख उठाया, सलीब दिया गया, सलीब पर मर गया, उसे दफन किया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारा ईमान है कि हमारा खुदावन बादलों पे आएगा और एक बड़ी अदालत होगी। अमाल के मुताबिक जो खुदावन के बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने उसे कबूल किया है, उसकी बादशाही में जाएंगे। शरीर और उसके बच्चे जो शैतान की पैरवी करते हैं वो जहन्नम में जाएंगे। खुदावन के बेटे बेटियां उसके साथ बादशाही करेंगे, कौमों का इंसाफ करेंगे। तो हम खुदावन यीशु मसीह के लिए, जो हमारा आका है, हमारा बादशाह है, हमारा खुदावंद है, हमारा निजात दहिंदा है, हमारा मुनज्जी है, जो राह हक और जिंदगी है, जो क़यामत और जिंदगी है, जिसके ताल्लुक से कलाम में लिखा है कि वो दाऊद की असल और नस्ल है, वो कद्दूस है, वो बरहक है, वो जो कह देता है वो हो जाता है। तो हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि आज तक बहुत कम लोग हैं, जैसे इधर खुदावन का बंदा पालूस कहता है कि उसकी मोहब्बत को जानना हमारी अकल से बाहर है, कि उसकी मोहब्बत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, ये खुदावन से हिकमत और मसा मांगे, जलाल मांगे, कुदरत मांगे कि खुदावन मुझे सीखने का मसा दे, पाकरू मेरी रहनुमाई कर, ताकि मैं खुदावन की मोहब्बत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को जान सकूं। आमीन। ये खुदावन की मोहब्बत है कि खुदावन यीशु मसीह, मेरा और आपका खुदा, जब सलीब पर था तो ये उसकी मोहब्बत है। उसने बाहें फैलाए हुए, जैसे वो कहता है, बोझ के थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
حرام دنیا. یہ اس کی محبت کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی کہ وہ زمین سے اوپر ہمارے لیے اونچے پر چڑھ گیا. لمبائی، چوڑائی، اونچائی کہ جیسے یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ جس طرح موسیٰ نے بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح لازم ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. تو یہ اس کی محبت کی اونچائی. گہرائی، کلام میں لکھا ہے کہ وہ گہرائیوں میں اتر گیا. جب اس نے صلیب پر جان دی تو وہ قیدی روحوں میں اتر گیا، منادی کی، قیدی روحوں کو اپنے ساتھ آزاد کیا اور آسمان پر چڑھ گیا. آمین. یہ اس کی محبت کی گہرائی ہے کہ وہ تھا گہرائیوں میں بھی اتر گیا. ابلیس کی جو فوجیں تھی، بدروہیں تھی، ان کو قید کیا. ابلیس کے سر کو کچلا، وہ اختیار کی کنجیاں چھین لی. اس لیے خداوند کہتا ہے، یوحنا اس کا بندہ، کہ خداوند کا چہرہ ایسے ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے. جب وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک تیز دھودھاری تلوار نکلتی. اس نے مجھ سے کہا، اول اور آخر میں ہوں، مت گھبرا. زندہ ہوں، مر گیا تھا، عبدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ربا کی کنجیاں میرے پاس. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند، ہمارا مالک زندہ. یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے، یہ بہت بڑا راز اور بھید ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ایک مکاشفہ لے کر آتے ہیں، ایک راز، ایک بھید، تاکہ انسان اسے جان جائے، انسان اسے دل سے پہچان جائے. تو کبھی بھی انسان دبی ہوئی زندگی بسر نہیں کر سکتا. خدا کے لوگ ہوتے نجات یافتہ ہیں. نجات پائی ہے، گناہوں سے معافی، پانی کا بپتسمہ، روح القدس، سب کچھ پرفیکٹ. لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے، بھائی کیا حال ہے، پانی صاحب کچھ نہ کچھ ہو مر گئے. ہے نجات یافتہ لیکن دبی ہوئی زندگی بسر کرتے. جو خداوند یسوع مسیح آسمان سے زمین پر مکاشفہ لے کر آئے، کاش انسان جان جائے تو دبی ہوئی زندگی بسر نہیں کرے گا، بلکہ اس کی زندگی میں نعرے، شکر گزاری اور خوشی سے اس کا دل بھرا ہوا ہوگا. جب کوئی پوچھے گا، بھائی لیاقت کیا حال ہے، تو لیاقت صاحب دور سے ہاللویا، پریز دی لارڈ، میں خوش ہوں، میں ٹھیک ٹھاک. خوشی کے ساتھ پہلے بھائیوں کو ملیے تو دوروں ہی بیٹھ کے کنارے لاتے، دل میں خوشی تھی. وہ مکاشفہ کیا تھا؟ انتہائی سادہ مکاشفہ. کیا مکاشفہ ہے؟ God is my father. God is my، سب ذرا زور سے کہیں، God is my father. خدا میرا باپ ہے، خدا میرا باپ ہے، خدا میرا ابا ہے. وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے ستارے، سورج، یہ کہکشاں اور ہر طرح کی جو جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، سب کچھ میرے باپ نے، آپ کے باپ نے، یہ اس نے بنائی. کاش ہم یہ کہنا سیکھ جائے، واہ کیا بات ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ سورج، یہ چاند میرے باپ نے بنائے ہیں، میرے ابے نے بنائے ہیں. ابا میں تیرا شکر کرتا ہوں. کاش شکر گزاری کرنا سیکھ جائے. کاش خدا کو ہم باپ کہنے کی جرت کریں. ہم کبھی دبی ہوئی زندگی بسر نہیں کریں. جو میرا اور آپ کا باپ ہے، جسے ہم آسمانی باپ کہتے ہیں، وہ
یہ ہوا یری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مہیا کرنے والا خدا ہے. وہ یہ ہوائے نسی ہے. وہ ہمارا مضبوط جھنڈا ہے. وہ یہ ہوائے شبوت ہے. یہ ہوائے شبوت کا مطلب ہے کہ وہ لشکروں کا خدا ہے اور اس کے لشکر ہیں ہماری حفاظت کے لیے. اس کے لشکر کہاں کے لیے؟ کہو ہماری حفاظت کے لیے. اس کے لشکر ہیں ہمارے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے. میرا خدا، میرا باپ لشکروں کا خدا. ہم اس لیے گاتے ہیں زبور 84، خداوندا تو لشکراں کا خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں جنگل. وہ ہمارا خدا، ہمارا باپ، ہمارا باپ لشکروں کا خدا. وہ ان بیماریوں کو، تنگ دستی کو، غربت کو، ہر چیز کو شکست دینے والا خدا ہے. کاش اس مکاشفے کو سمجھ آئے کہ God is my father. God is my خدا میرا باپ ہے، میرا ابا ہے. یقین جانے کہ خدا کے سٹیج پر خدا کا کلام میرے پاس ہے. سب سے بڑا گفٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس باپ. آمین. یہ دنیا کا سب سے بڑا گفٹ ہے. تو میرے ساتھ یہ عبرانی کا لفظ ہے ابا. الف شروع بھی الف سے اور اینڈ بھی الف سے. ادھروں پڑھ لو تو پھر بھی ابا، جو دوسرے پاسوں پڑھو تو پھر بھی ابا. جو انگلش بھی لکھا جائے اے ڈبل بی اے ابا، ادھروں بھی پڑھو گے تو ابا، ادھروں بھی پڑھو گے تو ابا. تے اتے ید بھی اے مکمل ابا. خدا کیا ہے؟ ہمارا باپ، ہمارا ابا. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ باپ کا دل بہت خوبصورت ہوتا ہے جو ہمیں امیر بنا دیتا ہے، ہمیں دولت مند بنا دیتا ہے. باپ کا دل. بچی پکڑے نا اسے، پکڑ کے رکھیں. یقین جانے اگر ہم امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں، تو پھر جتنے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں باپ سے دعا لیں. اگر ہم ابتدائی کلیسیا یا پیچھے جائیں، باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا دور، تو دعا پہ لڑائی. کس بات پہ لڑائی ہے؟ باپ پہ. اسحاق عیساؤ کو کہتا ہے جا میرے لیے شکار لا تاکہ میں کھا کر خوش ہو کر دل سے تجھے دعا دوں. کیا کروں؟ دل سے تجھے دعا دوں. میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 27 باب ذرا دیکھیں. بڑا ضروری ہے کچھ حوالے دیکھنا. فادر ڈے ہے، خوبصورت موقع ہے باپ کے تعلق سے سیکھیں. ایک باپ کو تو ہم نے دیکھا تھوڑا سا آسمانی باپ کو، تھوڑا سا دنیاوی باپ کو بھی دیکھیں. 27 باب 27 آیت سے اس نے پاس جا کر اسے چوما. اب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی. اس نے پاس جا کر اسے چوما. تب اس نے اسے
اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت کی. میرے بیٹے کی مہک میرے بیٹے کی خوشبو اس کھیت کی مانند ہے جس کھیت کو خداوند نے برکت دی. خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فریبی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے. قومیں تیری خدمت کریں. کیا باپ دعا دے رہا ہے؟ قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں. تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں. جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے. آمین. آج غور کیجئے کہ جتنے باپ ہیں اگر آپ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو برکت دیں گے تو وہ باپ برکت ہوں گے. اگر آپ لعنت دیں گے تو یہ آپ کے منہ میں آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا دینا چاہتے ہیں. اسحاق خداوند کا بندہ اپنے بیٹے عیساؤ کو برکت دیتا ہے. اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بھی برکت دیتا ہے. 28 کا پہلی آیت سے تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا. تو اٹھ کر فدہان ارام کو اپنے نانا متویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے. تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں. باپ کی دعا تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں اور وہ ابراہیم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے. تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہیم کو دی تیری میراث ہو جائے. سو اسحاق نے یعقوب کو رخصت کیا. آپ باپ کی دونوں بیٹوں کے لیے دعا سن. تو ہمارے لیے یہ لیسنز یہ مشل راہ کہ جو باپ ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنے بچوں کو برکت دیتے ہیں. بائبل کیا بیان کرتی ہے. تو ہم بھی ان برکت کو ان دعاؤں کو سیکھیں تاکہ اپنے بچوں کے لیے صبح دوپہر شام دعا کریں تاکہ وہ اس ملک میں برکت. جس طرح خداوند کا خادم دعا کرتا ہے کہ خداوند اس کلیسیا کو لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ پیسہ دے, تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں دو ٹارگٹ ہے, روحیں دے اور یہ خوشحال کلیسیا ہو, یہ جلال والی کلیسیا ہو, یہ یسوع مسیح کی کلیسیا ہو, یہ آسمان پر اٹھائے جانے والی کلیسیا ہو, یہ روح سے معمول کلیسیا ہو. آمین آمین. خداوند کا بندہ ایوب ہمارے سامنے وہ مشل راہ ہے. وہ دنیا کا, جس طرح آج دنیا کا امیر ترین بل گیٹس ہے, اسی طرح ایوب اپنے دور میں بل گیٹس تھا, پوری دنیا میں امیر شخص تھا. لیکن اس کا کردار, اس کا کام کیا تھا؟ پہلا باب 5 آیت دیکھیں, 5 آیت سے کہ باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں. پہلا باب 5 آیت سے, اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. یہ جب ان کا دن آتے تو یہ ہر بھائی کے گھر ایک دن سارے اکٹھے ہوتے, ضیافت کرتے. تو خداوند کا بندہ ایوب کہتا ہے کہیں میرے بیٹوں سے میری بیٹیوں سے
تو غلطی خطا گناہ نہ ہو گیا ہو. تو ذرا اس تعلق سے سیکھیں کہ خداوند کا بندہ ایوب کیا کرتا تھا. ہر روز ایسا کرتا تھا کہ جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا. کیونکہ ایوب کہتا تھا شاید میرے بیٹوں نے کوئی خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو. ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا. ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا. صبح سویرے اٹھ کر سوختنی قربانیاں اور اپنے بچوں کے گناہوں کی معافی کہ خداوند معاف کر دے. شاید میرے بچوں سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، معاف کر دے. ہمیشہ وہ ایسا ہی کیا کرتا ہے. ایک دن اسی میسج میں دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے، آگے چند آیتیں پڑھیں تو ویری کلیئر لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے خدا کے حضور آئے فرشتے، ان میں شیطان بھی آ گیا. تو خدا شیطان سے پوچھتا ہے شیطان کتوں آئے؟ اندر زمین پر ادھر ادھر گھومتا ہوا، سیر کرتا ہوا میں یہاں آیا. تو خدا کہتا ہے کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر غور کیا ہے؟ کہتا ہے غور کی کرا. تو نے تو ایوب کے چگرد، اس کے خاندان کے چگرد، اس کا جتنا مال و اسباب ہے ان سب کے چگرد تو آتشی باڑ بنا رکھی. میں کیسے غور کر سکتا ہوں؟ ذرا یہ ہٹا پھر دیکھتا ہوں. کیونکہ خدا اس کے تعلق سے یہ گواہی دیتا ہے کہ پوری روح زمین پر وہ کامل شخص ہے، وہ کامل ہے اور خدا سے ڈرتا ہے. تو وہ آنگا ہونے پتا لگ جاتا ہے ذرا جڑی آتشی باڑ تیرا ہاتھوں دے تے اے ذرا سائڈ تے ہٹا، تیرے منہ تے تیری تکفیر کرے گا. خدا کہتا جا سب کچھ ہٹا دے. ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹے بیٹیاں مر جاتے ہیں، اونٹ ہزاروں، بیل بھیڑ بکریاں لاکھوں میں شمار، سب کچھ ایک ہی دن میں اجڑ جاتا ہے، لیکن وہ کوئی تکفیر نہیں کرتا. پھر ایک دن خدا کے بیٹے خدا کے حضور آتے ہیں دوبارہ پھر شیطان ان میں آ جاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے اوے میرے بندے ایوب پہ غور کیتا ہے کی بنے؟ کہتا ہے جب تندرستی ہو، صحت ہو تو سب کچھ پھر آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو صحت ہے. ذرا ان دی ہڈی نو چھو، ہاں چھو دی مینوں اجازت دے، پھر دیکھی تیرے منہ تے تیری تکفیر کرے. تو کلام میں لکھا ہے کہ اس پہ جسم پھوڑوں سے بھر گیا، ٹکرے سے وہ خاک پر بیٹھ جاتا ہے. اور اس کی بیوی کہتی ہے اب بھی تو، اس کی بیوی کا ریفرنس، تب شیطان نے خدا کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کے تلوے سے چاند دردناک گھوڑوں سے دکھ دیا اور اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھکرے لیے اور راہ پر بیٹھ گیا. تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا. تو خداوند کا بندہ کیا کہتا ہے؟ پر اس نے اس سے کہا تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب اپنے لبوں سے اس نے خطا نہ کی. آمین آمین. جسمانی باپ کے لیے ایوب کے لیے سودا تھا، کیونکہ خدا اس کی گواہی دیتا ہے کہ روح زمین پر ایسا کامل شخص نہیں دیکھا. 2 دفعہ ادھر وہ کہتا ہے کہ وہ کامل ہے، وہ باتوں میں خطا نہیں کرتا. آج ہم کیسے باپ؟ آسمانی باپ نے جب یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو آسمان سے کیا آواز آئی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں.
تو اسی طرح ہم خداوند کے پیارے بیٹے اور پیاری بیٹیاں بنے. ہمارے لیے آسمان سے یہی آواز آئے, وحید میرا پیارا بیٹا ہے, اشرا میری پیاری بیٹی ہے. سب کے لیے اپنا اپنا نام لے کر کہ میں خداوند کا پیارا بیٹا ہوں, میں خداوند کی پیاری بیٹی ہوں. یہی آواز آنی چاہیے جس کے لیے خدا گواہی دے, جس طرح خدا ایوب کے تعلق سے گواہی دیتا ہے. آمین. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ, اس کی محبت کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں, خداوند کا شکر کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے خدا نے, سب مل کر کہیں, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو, ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. آسمانی باپ کے لیے زوردار تعلیم. ایک چھوٹا بچہ, چھوٹا بچہ ایسے ہی بٹی صاحب ایسی گڈی دے تھلے آ گیا, لمحہ بیٹھا گڈی دے تھلے آ گیا. اب اس کا جو باپ ہے وہ گاڑی کے نیچے چلا جاتا ہے اور زور سے اٹھاتا ہے گاڑی. اتنی اس میں قوت, اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ گاڑی کو, اس کار کو اکیلا اٹھا دیتا اور اس کا بچہ باہر نکل جاتا. یہ باپ کی طاقت. وہ باپ اپنے بچوں کے لیے اب مصیبت میں دیکھ نہیں سکتا. ایک چند کلوزنگ کی طرف ہوں, میں بالکل کلوز 2 منٹ میں کہا. 4-5 ایک خادم تھا, اس کے 4 سے 5 بیٹے تھے اور 5 بیٹے ہر فیلڈ میں کامیاب تھے, کی پوسٹ پر تھے, سائنسدان, جرنلسٹ, ڈاکٹر, سارے ایوارڈ یافتہ, 5 کے 5. اب میڈیا نے کہا کہ یار فلاں پاسٹر نبی بھٹی صاحب, ان کے 5 بیٹے بڑے کامیاب ہیں, ایوارڈ یافتہ ہے, اس میں راز کیا ہے, اس میں بیعت کیا ہے, ہم اس کا انٹرویو کرتے ہیں. تو وہ کیمرے شیمرے لگا کے ندیم صاحب کو ٹائم لے کے کہ بھٹی صاحب کے گھر ایسے بلاک پہنچ جاتے. کہتے نہیں جی سانو یہ دسو جڑے تہاڈے 5 پتر نے 5 دے 5 ہی کامیاب نے, ملک دے, امریکہ دے مشہور نے, ساری ایوارڈ یافتہ نے, ਇਹਦਾ راز کی تسی انہاں نوں بھول کے پیا. کہندا ہے کیمرے آن ہو گئے نے تے بھٹی صاحب کی جواب دیندے نے, خدا دے خادم میں نے اپنی بیوی کو ملکہ کی طرح رکھا, میں نے اپنی بیوی کو ملکہ کی طرح, کوئی ہمیں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو پھر بچوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں, وہ اس طرح ترقی نہیں کرتے. صرف ایک لائن میں کہتا میرے بچوں کی کامیابی یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ملکہ بنا کر رکھا. جنہیں بادشاہ دیا بیویاں ہوندیاں نے ملکہ, جو نے منہ کڈیا سب پورا. اب اس کے غور کیجیے کہ جب لڑائی جھگڑے ہوں گے تو بچوں پہ کیا اثر ہوگا. مت لڑیے, ایک دوسرے کو برکت دیں, برکت کا سبب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اعلیٰ اور کی پوسٹوں پر جائیں تو اپنی بیویوں سے محبت رکھیں, جس طرح عیسیوں میں لکھا ہے شوہرو, خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے, خدا کا کلام کہتا ہے, اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو. اور بیویوں سے بھی لازم ہے کہ اپنے شوہروں سے ڈرتی ہے, لیکن ملکہ کی محبت ہے, اور بچے جو ہیں وہ سرفراز ہو جائیں, سرفراز ہو جائیں. آج سب سے بڑا گفٹ, سب سے بڑا گفٹ کیا ہے؟ سب کہیں میں یتیم نہیں, میرا باپ زندہ ہے. میں یتیم نہیں,
یہ بات آج پلے باندھ لے ایوب صاحب، اسی یتیم نہیں، سارے بولو میرا باپ زندہ ہے، میرا باپ آسمان اور زمین کا مالک ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اور باپ کی دعا کو لینا، باپ کی دعا کو ہرگز یہ کبھی نہیں کہنا میرا پیو نہیں ہے، ہائے ہائے آسمانی باپ نو چوکھے ذرا سجدہ تے کرو، سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں، آمین۔ تو آسمانی باپ کے لیے زوردار تالیاں۔